رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اسقالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے
اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ سب دنیاوی کام کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ دونوں جہاں میں مقصود گر تجھ کو آرام ہے، تو ان کا دامن تھام لے محمد جن کا نام ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکستارا پیر کامل کاملہ را رہنما، ہے کرم یہ مجھ پہ رب ذوالجلال کا، ادنا سا ایک غلام ہوں میں پیر سیال کا۔ چلیں گے شیخ نے کتنے آگے چلا گیا، شیخ نے اللہ نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سرورہ، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات محترم، اتوار کا دن پورے عالم اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلہ میں بڑی شان و شوکت سے منایا گیا۔ ہر عاشق رسول کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، اور ہر سرکار کا عاشق آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہا تھا۔ تو آج کے اس مختصر وقت میں ولادت مصطفیٰ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے
مومنوں پہ احسان کیا کہ اللہ نے مومنوں کو اپنا رسول دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کے اس حصے میں یہ واضح کیا کہ میں نے اپنا رسول دے کر ایمان والوں پہ احسان کیا ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ آنکھ کا ملنا ایک نعمت ہے، زبان کا ملنا ایک نعمت ہے، ہاتھوں اور پاؤں کا ملنا ایک نعمت ہے، کاروبار اچھا مل جائے تو یہ ایک نعمت ہے، اچھا مکان مل جائے تو یہ ایک نعمت ہے۔ اور اللہ پاک نے کسی جگہ پہ قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں آنکھ دی تو تم پہ احسان کیا، میں نے تمہیں کان دیے تو تم پہ احسان کیا، میں نے تمہیں زبان دی تو تم پہ احسان کیا، میں نے تمہیں پاؤں دیے تو تم پہ احسان کیا، میں نے تمہیں کاروبار دیا تو تم پہ احسان کیا۔ تو آپ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ کو کسی جگہ یہ نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نے ان چیزوں پہ فرمایا ہو کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا ایمان والوں پہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا کیا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو اپنا رسول دے دیا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور کوئی محب اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن اللہ نے اپنا محبوب دے کے یہ فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا ہے۔ ہمیں تیسرے پارے میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب تم کسی پہ احسان کرو تو احسان کو جتلاؤ نہ، احسان کر کے بھول جاؤ، نیکی کر کے بھول جاؤ۔ لیکن جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ خود احسان کر کے جتلا رہا ہے اور مومنوں کو یہ فرما رہا ہے کہ مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول دے دیا ہے۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ جو کریم ہمیں حکم دے رہا ہے کہ احسان کر کے جتلانا نہیں ہے، وہ خود احسان کر کے جتلا رہا ہے۔ یا اللہ تو نے آنکھ بھی دی، لیکن وہاں تو نے نہیں کہا کہ میں نے آنکھ دیا مومنوں کو، کان دیے، زبان دی، پاؤں دیے، ہاتھ دیے، جسم دیا، کاروبار دیا، اولاد دی۔ تو مولا کسی جگہ پہ تیرا یہ فرمان نہیں آیا کہ میں نے یہ ساری چیزیں دے کے احسان کیا ہے، اور محبوب کی باری تو نے فرما دیا میں نے احسان کیا ہے۔ اللہ نے اس چیز کو واضح کیا۔ اگر باقی نعمتیں ہیں تو میرے محبوب بھی نعمت عظمیٰ ہے، اور اگر میں نے آنکھ دینے پہ، کان دینے پہ، ہاتھ دینے پہ، پاؤں دینے پہ
احسان نہیں جتلایا، اگر اپنے محبوب کی تشریف آوری پہ بھی احسان نہ جتلاتا تو کسی کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ یہ نعمت بھی باقی نعمتوں جیسی ہے، لیکن میں نے احسان جتلا کے زمانے والوں کو بتایا کائنات کی جتنی نعمتیں بھی ملی ہیں وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انا رحمت مہدات، فرمایا میں رحمت بھی ہوں اور میں اللہ کا دیا ہوا وہ تحفہ ہوں جو اللہ نے مومنوں کو عطا کیا ہے۔ اور ہمارا دنیا کا ایک شیڈول ہے کہ جب کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اللہ نے اپنا محبوب دے کر ہم پہ احسان کیا، ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آگے اس شکر کے طریقے مختلف ہیں، کوئی نفل پڑھ کے شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر کے شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی جھنڈے لگا کے جھنڈیاں لگا کے گھروں کو سجا کے دلوں کو سجا کے شکریہ ادا کرتا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، یا اللہ تو نے احسان کیا ہے، اس احسان کا تیری بارگاہ میں شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا ذکر خیر پچھلے جمعہ المبارک میں میں نے کیا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ مجھے حمل کے بارے میں کیسے پتہ چلا، جب سرکار کا حمل مبارک جو ہے وہ ٹھہرا میرے پیٹ میں تو مجھے کیسے پتہ چلا؟ فرماتی ہیں مجھے اپنے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ایک مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ اور چوتھا مہینہ، یہ 4 ماہ گزرے تو ایک رات جب میں کمرے میں لیٹی تو مجھے رات کے وقت اللہ 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 یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھا تو مجھے کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، میں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ اللہ اللہ کی صدا کدھر سے آ رہی ہے۔ تو میں باہر آ کے رات کے وقت بڑی پریشان کھڑی تھی تو غیب سے آواز آئی آمنہ پریشان نہ ہو، یہ تیرے پیٹ میں ہمارا یار ہے جو ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ تو سیدہ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، سیدہ پاک فرماتی ہیں پھر تو معمول ہی ایسا بن گیا تھا کہ جب اکیلی بیٹھتی تھی تو مجھے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ اب میں گھبراتی نہیں تھی، اب میں پرسکون ہو جاتی تھی، اس لیے کہ یہ اللہ اللہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ میرے شکم عطر میں رہنے والا میرا بیٹا ہے جو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ 12ویں شب آئی، اللہ نے ہر طرف چاندنی ہی چاندنی کر دی، شیطان کو 70 توقوں کے ساتھ جکڑا گیا، فرشتوں کو حکم ہوا آسمان کے دروازے کھول دو، جنت کی حوروں کو حکم ہوا جنت کے دروازے کھول دو، 70,000 حوریں انتظار کر رہی ہیں، حوض کوثر کے دائیں بائیں 70,000 درخت لگے ہوئے ہیں اور ہر درخت جو ہے اس پہ پھل آیا ہوا ہے۔
اور مکۃ المکرمہ میں ایسے درخت کہ جو رات کے وقت دیکھے تھے تو ان پہ نہ ٹہنی تھی، نہ پتے تھے، نہ پھل تھا، اور صبح کے وقت دیکھا 12 ربیع الاول کی صبح تو ٹہنیاں بھی آ گئی ہیں، پتے بھی آ گئے ہیں، اور پھل بھی لٹک رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وہ رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل آج اسرائیل علیہ السلام کو میرا پیغام دے دو۔ یا اللہ کیا پیغام؟ آج اسرائیل کو کہنا کسی کی روح نہیں نکالنی ہے۔ مولا کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا آج میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے۔ پنجابی والے نے کیا سی؟ سونا نبی سونی سونی شان والا آ گیا، مل کے پڑھیے سونا نبی سونی سونی میں تے چوپ اس واسطے کیتا میں تہاڈی آواز ویکھنی سی، مل کے پڑھو ذرا۔ اسی سارے حضور دے نوکر بیٹھے ہیں، اج میں حضور دا میلاد پڑھنا ہے۔ میرے نبی اس دنیا تے کیویں تشریف لے آئے سن؟ سونا نبی سونی سونی اجے تساں سارے نہیں پڑھیا ہے تے پنجابی دا شعر ہے، مل کے پڑھو سونا نبی سونی سونی او جگ دیاں بیڑیاں تران والا آ گیا، جگ دیاں او اینو انج کر لو تے انج بھی پڑھیا جا سکتا ہے، سب تو اچھی شان والا او سونا نبی سونی سونی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ادھر میں کمرے میں اکیلی تھی، میرے لال کی ولادت کا وقت آ گیا۔ توجہ رکھنا، جب میرے محبوب اس دنیا میں آ رہے ہیں، دن نے عرض کیا مولا اپنا محبوب دن کے اندر بھیج تاکہ میری ویلیو بن جائے۔ رات نے عرض کیا مولا اپنا محبوب میرے اندر بھیج تاکہ رات کی ویلیو بن جائے۔ زمین نے عرض کیا مولا اپنا محبوب میرے اوپر بھیج تاکہ میرے چرچے ہوتے رہے۔ آسمان نے عرض کیا مولا اپنا محبوب میرے اوپر بھیج تاکہ میرے تذکرے ہوتے رہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجنا ہے، نہ دن ناراض ہوگا، نہ رات ناراض ہوگی، نہ زمین ناراض ہوگی، نہ عرش کو ناراض کیا جائے گا، نہ آسمان کو ناراض کیا جائے گا۔ رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، میرا محبوب اس دنیا میں تشریف لے آئے گا۔ رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا۔ اے زمین تمہیں بھی ناراض نہیں کیا جائے گا، تیرے اوپر میرے نبی کا میلاد ہوگا۔ اے آسمان تمہیں بھی ناراض نہیں کیا جائے گا، تیرے اوپر میرے نبی کا معراج ہوگا۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں۔ سنیں مدارج النبوت میں شیخ محقق کیا لکھتے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کعبے کے دروازے کے سائے میں بیٹھ کے کتنے سال حدیث کا سبق پڑھایا گیا۔ آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں کمرے میں اکیلی تھی، ادھر
मगर बच्चे की विलादत का वक्त आ गया। फरमाती है मैं अकेली थी, अचानक मैंने क्या देखा, एक दीवार फट गई, एक लंबे कद वाली औरत आ गई, फिर दूसरी भी लंबे कद वाली औरत आ गई, फिर तीसरी भी लंबे कद वाली औरत आ गई, फिर चौथी भी लंबे कद वाली औरत आ गई। मैंने कहा और तुम कौन हो जो बगैर इजाजत के अंदर आ रही हो? उन्होंने कहा मुझे हवा कहा जाता है, मुझे मरियम कहा जाता है, मुझे सारा कहा जाता है और मैं आसिया हूँ, फिरौन की बीवी हूँ। हम जमाने की माइयाँ हैं लेकिन आज तेरे बच्चे की दाइयाँ बन के आई हैं। हम जमाने की माइयाँ हैं लेकिन आज तेरे बच्चे की दाइयाँ। हजरत आमिना फरमाती हैं चारों मेरी चारपाई के चारों कोनों में बैठ गई। हाँ हाँ सीरत की सारी किताबें पढ़, आज मिलादे मुस्तफ़ा सुन, दिल बाग बाग होता जाएगा। मुख्तसर वक़्त में मैं हुजूर का मिलाद पढ़ रहा हूँ। हज़रत आमिना फरमाती हैं मेरे दिल पे बड़ा बोझ था, बड़ा बोझ था। मैंने क्या देखा, आसमान से एक परिंदा आया, उस परिंदे ने मेरे पूरे सीने पे पर फेरे, मेरा सारा बोझ ख़त्म हो गया। हज़रत आमिना फरमाती है मुझे प्यास बड़ी लगी हुई थी, 10 हूरे जन्नत से आई, एक प्याला लेकर आई, उन्होंने वो प्याला मुझे दिया। ऊपर से जब मैंने प्याले के अंदर देखा तो पीने वाली चीज़ का रंग सफ़ेद था। मैंने जब उसको पीना शुरू किया, फरमाती है खुदा की कसम वो शहद से मीठा था, दूध से सफ़ेद था और बर्फ से ज़्यादा ठंडा था। मैंने कहा ये मशरूब कहाँ से आया है? फरमाया हुजूर की विलादत पे अल्लाह ने जन्नत की नहर से सैयदा आमिना को मशरूब पिलाया गया। फिर कह सकते हैं ना सोना नबी सोनी सोनी, मिलके सारे झूम के पढ़ो सोना नबी सोनी सोनी, और जग दिया बेड़िया तरान वाला। हजरत आमिना फरमाती है फिर क्या हुआ? हजरत आमिना फरमाती है अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने से सारे पर्दे हटा दिए। यहाँ पे उलमा फरमाते हैं हुजूर की विलादत पे अगर कोई मीठी चीज़ तकसीम करता है वो अल्लाह की सुन्नत को अदा करता है, इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब की विलादत से पहले सैयदा आमिना को मीठा शरबत पिलाया था। हजरत आमिना फरमाती हैं फिर क्या हुआ? फरमाती हैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरी आँखों से पर्दे हट गए। मैंने क्या देखा, ज़मीन से आसमान तक 2 पिलर लग गए हैं, 2 सतून लग गए हैं। मैं नीचे देखती हूँ तो नीचे भी नूर है, मैं ऊपर देखती हूँ तो ऊपर भी नूर है। और लोग कहते हैं ये लाइटें कहाँ से आई, ये रोशनाई कहाँ से आई, ये चमक कहाँ से आई? सीरत की किताबें पढ़। हज़रत आमिना फरमाती है मैंने लंबे लंबे पिलर देखे, एक सुर्ख रंग का पिलर था और दूसरा ज़बरद का पिलर था। फरमाती है उनसे नूर निकल रहा था और ये नूर सिर्फ मक्के की गलियों तक नहीं ठहरा हुआ था बल्कि ये नूर तो आसमान की बुलंदियों तक गया हुआ था। अल्लाह अभी हुजूर आए नहीं, अभी आए नहीं, अभी तो विलादत का वक़्त हुआ है। फरमाती हैं फिर मैंने क्या देखा, छोटे छोटे परिंदे आए, चिड़िया नुमा परिंदे थे। सुभान अल्लाह खुदा, छोटे छोटे परिंदे, एक
चिड़िया कभी मेरे कमरे में दाखिल हो जाती है, कभी बाहर आ जाती है। मैं क्या देख रही हूँ, कभी मेरे कमरे की दीवारों पे बैठ रही हैं, कभी मेरे कमरे का तवाफ हो रहा है। और जुमला एक ही था उन चिड़ियों की जुबान पे, आ गए मुस्तफा। जरा अज तक नहीं पढ़िया परेशान बैठे ने, मेरे नबी दी विलादत का जिक्र हुंदा पिया है और परेशानी उतार के इंज पढ़ो तां कंधे वाला फरिश्ता लिखता पिया है, आ गए मुस्तफा। आज दुनिया में खैरुल वरा, मिल के पढ़ो, आज दुनिया में खैरुल वरा। और बस में कौनान में हर तरफ शोर गा। हजरत आमना फरमाती हैं, दाएं बाएं आगे पीछे एक ही आवाज दी, मुस्तफा आ गए मुजतबा। हजरत आमना फरमाती हैं, फिर मेरी आंखों से पर्दे ओझल, अभी हुजूर आए नहीं, मैंने 3 झंडे भी लगे हुए देखे। ये तो पता है किथे किथे लगे सन, एक मशरक में, एक मगरब में, एक काबे की छत पे लगा हुआ था। हजरत आमना फरमाती हैं, फिर वो वक्त आ गया, हुण मेरा लाल आ रहा है। हजरत आमना फरमाती हैं, पर्दे तो सारे उठ गए, झंडे भी मैंने देख लिए, चिड़ियाँ भी मैंने देख ली, हूरें भी मैंने देख ली। तो सी सुभान अल्लाह आखो जरा प्यार। हूरें भी मैंने देख ली, चिड़ियाँ भी मैंने देख ली, झंडे भी मैंने देख लिए। हजरत आमना फरमाती हैं, खुदा की कसम मैंने अपने कमरे में बैठे बैठे मुस्तफ़ा की आमद पे शाम में, मुल्क शाम में चलने वाले ऊँटों को भी देख लिया था। और यार तुहानू मैनू इत्थों शेखुपुरा रोड की बस नजर नहीं आएगी, लेकिन मेरे आका की अम्मी की शान देगा। हजरत आमना फरमाती हैं, मैंने अपने कमरे में बैठ के शाम में चलने वाले बड़े बड़े ऊँटों को भी देख लिया गया। मेरे नबी आए, मेरे नबी के नूर से हज़रत आमना की नज़र इतनी तेज़ हो गई है कि हज़रत आमना मक्के में कमरे में बैठ के दूरबीन नहीं लगाई हुई है, कोई जदीद कैमरे नहीं है। मेरे नबी के नूर की बरकत से आमना मक्के में बैठ के शाम के महलों को देख रही है। अगर नूरे मुस्तफ़ा से नज़र का ये आलम है तो फिर नूर वाले नबी की नज़र का क्या आलम होगा। हज़रत आमना फरमाती हैं, फिर हुजूर तशरीफ ले आए। और यार सुन मेरे नबी का मिलाद, हुजूर तशरीफ ले आए। हज़रत आमना फरमाती हैं, आते हुए मेरे लजपाल ने सर सजदे में रख दिया और सर सजदे में रख के कहा, रब्बे हबली उम्मती उम्मती। हज़रत आमना फरमाती है, मैं क्या देखती हूँ, पंजाबी बोलने लगा, मैं क्या देखती हूँ, कद बच्चियां वाला है, कम नबियां वाला है। कद बच्चियां वाला है, कम नबियां वाला है। और मसला भी सुन लें, सजदा करते हुए ज़मीन का पाक होना ज़रूरी है, जिस्म का पाक होना ज़रूरी है, कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। कुर्बान जाऊँ, मेरे नबी ने आते हुए सर सजदे में रखा और ज़माने वालों को बताया, और याद रखना मैं खुद भी पाक हूँ, मेरी अम्मी भी पाक है। मेरे नबी ने सजदा करके ज़माने को बताया, ओए मैं खाली पाक नहीं, मैं ते पूरे ज़माने नू पाक करन आया हुआ।
یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ پھر حضور نے دعا کی رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ تسی میں نو کہو قاری صاحب دعا کرو، میں دعا کروں گا یا اللہ حضور کی امت کی بخشش فرما۔ ہم شاہ صاحب قبلہ سے گئے دعا کریں، وہ بھی یہی دعا کریں گے یا اللہ حضور کی امت کی بخشش فرما۔ بھائی امین صاحب سے کہیں یہ بھی یہی دعا کریں گے، حاجی صاحب سے کہیں یہ بھی یہی دعا کریں گے۔ اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ ملا جی میری وہی کہہ سکتا ہے جس کی ہوتی ہے، میرے نبی نے سجدہ کر کے بتایا، اور میں 40 سال کے بعد نبی نہیں بنوں گا، میں تو ماں کے پیٹ سے رب کا نبی بن کے آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ کو پوچھیا بھئی دسو، آپ نے کہا خرج منی نور، ایک کتاب چ بھی تانوں یہ نظر نہیں آئے گا۔ حضرت آمنہ نے کہا میں بیٹے نو جنم دیتا ہے، نہیں ایک کوئی جملہ خرج منی نور، حضور تسی کی ہو؟ سرکار نے فرمایا انا نور من نور اللہ۔ یا اللہ تیرا محبوب کی بن کے آیا ہے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ پھر رونا کیوں ہے؟ ایسے تو کہنے ہیں نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا۔ پڑھو مل کے پڑھو، نور ازلی چمکیا غائب۔ اجے تساں سارے نہیں پڑھیا، جمعہ میں پڑھا رہے ہو، چپ تسی بیٹھے ہو۔ نور ازلی چمکیا غائب، اور کملی والا آ گیا تھا۔ اور جنہوں پریشانیاں بے شک نہ پڑے، لیکن سارے رسول اللہ دے نوکر بیٹھے ہو، مل کے پڑھو کملی والا آ گیا تھا۔ مل کے پڑھو کملی والا آ گیا تھا۔ ملتان والے پتہ کی کہندے ہیں؟ وہ کہندے ہیں نور پیر دا ویلا تے اسی کہندے ہیں نا، سحری دا ٹائم جدوں حضور آئے تے آ پنجابی سرائکی والے سارے کہندے ہیں نور پیر دا ویلا۔ ہم تو ماڈرن ماحول میں رہتے ہیں نا، ہم تو گڈ مارننگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ نور پیر دا ویلا، تے ملتان والے کہندے ہیں حضور پیر دا ویلا۔ ملتان والے کہندے جی حضور کی ایک پھپھو تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں مجھے پتا چلا میرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا گیا، میں نے کہا جا کے سرما میں ڈالوں گی، مصطفیٰ کو غسل میں دوں گی۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر سے سرمے دانی لے کر چلی ہیں، میں دوڑتی آئی، میں جنہوں حضرت آمنہ دا کمرہ کھولیا تے حضرت آمنہ دا کمرہ کھولن تو بعد میں انج دی کدی خوشبو محسوس نہیں کی تھی۔ میں آنکھیں آمنہ کی ہویا ہے تے آمنہ میں نو کہندی ہے اجے بھی پوچھنی ہے کی ہویا ہے، او ویکھ دوواں جہانہ دا سردار آ گیا ہے۔ حضرت صفیہ فرماندی ہے جدو حضور نے سر سجدے تو چکیا، پنجابی بول رہے ہیں، حضور نے جدو سر سجدے تو چکیا تو میں سرمے دانی اگے کی تھی، میں آخیا میں سرمہ تے پاواں، فرماندیاں نے میری چیخاں نکل گئیاں، میرے نبی دیاں اکھاں چ پہلے ہی سرمہ موجود سے۔
میرے نبی دی آنکھاں چ پہلے ہی سرما موجود سی میں آکھیاں والاں چ کنگھی کر لواں تیل بھی لا لواں فرماندی نے طیباً طاہراً خدا دی قسم ہے میرے نبی دے والاں نو تیل بھی لگا ہویا سی کنگھی بھی پھری ہوئی سی حضرت صفیہ فرماندی نے میں آکھیا حضور نو غسل دے لواں لیکن میں جدوں مصطفیٰ کریم نو اٹھایا تو میں کی ویکھیا مصطفیٰ دے جسم تو خوشبوئاں دے ہلے پہ آندے نے غیب جو آواز آئی اے صفیہ کے نو پاک کرن لگی ہیں وَيُزَكِّيهِمْ اے پاک ہون تے نہیں اے تے زمانے والے نو پاک کرن آیا ہے یہ ہے میرے آقا کی ولادت حضرت صفیہ فرماندی ہے میں ادھاں دا بچہ پہلوں کدی نہیں سی ویکھیا ادھر حضرت عبدالمطلب کعبے دا طواف پہ کر دینے ہیں اچانک کعبے دی دیوار جھکی ہوئی ہے آواز کعبے دی دیوار جو ہے آ گئی ہے حضور آ گئے نے حضور آ گئے نے تسی سبحان اللہ بھی آکھو ایک باری ذرا زور لا کے آنکھو زور لا کے سبحان اللہ کعبے دی دیوار چکی ہے ہون میں او عربی دے جملے پڑھ لوا ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار ویطہر من عبادت الاصنام ویأمر بعبادت الملک العلام کعبہ جھک جھک کے کہہ رہا ہے اور رسول آگے جنا میں نو بتا تو پاک کرنا ہے سنی 12 ربیع الاول نو چھلانگا مار مار کے کہہ رہا ہے اور رسول آگے نے جنا سانو جہنم دی اگ تو آزاد کرنا ہے وہ کیا کہا تھا ایک شاعر نے اس نے بڑے پیارے جملے کہا اس نے کہا غم کے بادل پھٹ گئے ابر بہارا چھا گیا غم کے بادل پھٹ گئے ابر بہار اور مینو پورا یقینا تسی جننے بیٹھے جنا تسی سارے مومن جے حضور دے نوکر جے اے جملہ تسا میرے نال مل کے پڑھنا ہے مومنو خوشیاں مناؤ کملی مل کے سارے مل کے پڑھو مومنو خوشیاں مناؤ کعبے دے اندر 360 بت پیا سی جڑا سارے تو وڈا بت سی انہوں حبل کہندے نے اور بت بھی سجدے چ گر کے کہہ رہے ہیں مومنو خوشیاں مناؤ آواز تھوڑی چک پیا کردا مومنو خوشیاں مناؤ اور گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے کہا اے بہارو مسکراؤ کملی مل کے پڑھئے مومنو خوشیاں اللہ حضرت عبدالمطلب فرماتی ہیں اتنی دیر ہو گئی میں تو کعبے کا طواف کرتا تھا اتنی دیر ہو گئی میں نے کبھی کعبے کو بولتا ہوا نہیں دیکھا تھا میں نے کبھی کعبے کو بولتا ہوا نہیں دیکھا تھا میں نے کبھی پتوں کو سجدے میں پڑتا ہوا نہیں دیکھا تھا میں نے کبھی کعبے کی دیوار کو رکوع کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا مجھے تو اتنی دیر ہو گئی تھی اور یاد رکھیں حضرت عبدالمطلب حضور کے دادا یہ کعبے کے متولی تھے کعبے کے فرماتے ہیں میں گھر کی طرف آیا
تو کعبے سے لے کر میرے گھر کی طرف نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا۔ میں اپنے دروازے پہ آیا، میں نے دستک دی، حضرت آمنہ نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا آمنہ آج کیا ہوا ہے؟ عرض کیا بابا آج ہمارے گھر نبیوں کا سردار آ گیا ہے، آج ہمارے گھر نبیوں کا سردار آ گیا۔ حضرت عبد المطلب کو جب حضرت آمنہ نے یہ خبر دی تو پھر کہا، اور دو عورتیں میرے پاس موجود تھی، ایک کو حضرت شفا کہتے ہیں، دوسری کو حضرت فاطمہ کہتے ہیں، یہ حضرت عثمان کی والدہ تھی، دونوں کو بلایا گیا۔ فرمایا حضرت دادے نو دسو نے پوترے دی شان کی ہے۔ دونوں بیبیوں نے بتانا شروع کیا۔ ایک کہنے لگی بابا میں تو نیچے دیکھ رہی تھی، میں نے کیا دیکھا؟ آمنہ کے کپڑے بھی نور، آمنہ کا کمرہ بھی نور، آمنہ کے گھر کی دیواریں بھی نور، میں دائیں بائیں آگے پیچھے بس نیچے نیچے دیکھ رہی تھی۔ میرا دل یہ کہنا تھا یہ بڑی برکت والے آئے ہیں، نور ہی نور ہے۔ دوسری بی بی سے پوچھا تم نے کیا دیکھا گا؟ اس نے کہا میں اوپر دیکھ رہی تھی، آسمان کے تارے نیچے آگئے نیچے آگئے۔ آج بھی میں کتب سیرت میں پڑھ کے آیا ہوں، آسمان کے تارے آمنہ کے کمرے کی چھت کے قریب آگئے۔ مجھے ڈر لگ گیا کہیں یہ ہمارے اوپر گر نہ جائیں، لیکن جب حضور آئے تارے اٹھتے چلے گئے، میں آنکھیں ڈگن نہیں سی آئے، اے مصطفیٰ دے نور تو نور دی خیرات لینا ہے صاحب۔ اور کملی والا آ گیا تھا حضرت عبد المطلب واقعہ اگر کول بین آلیاں نے انہا کچھ ویکھیا ہے تو جدے پیٹ جو تشریف لے آئے نے انہا کنہ کچھ ویکھیا ہوئے گا۔ آمنہ تو تے دس تو کی ویکھیا ہے؟ بابا جتھو سورج نکل دائے میں او جگہ بھی ویکھ لئی ہے، تو جتھے سورج غروب ہوندہ ہے میں او جگہ بھی ویکھ لئی ہے۔ تو اس سے گلتے رونا رہنا ہے، نبی سانو ویخ دے بھی نے کہ نہیں۔ میرے نبی دی امی جان نے حضور دی آمد دے، حضور دے نور دی برکت دے نال مشرق جو سورج چڑھن والی جگہ بھی نو بھی ویکھیا، مغرب جو غروب ہونا والی جگہ نو بھی ویکھیا، اور زمانے آلیاں نو دسیا جدے نور دی روشنی نال میں نہ کچھ ویکھیا ہے، وہ نور آلے نبی دی اپنی نظر دا کی کمال ہوئے گا۔ پھر تے پوری جگہ تے گونج پئی ہوئی تھی، جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہون اے شیر بھی تو انہوں دسنا پہنا ہے یار، ہلیا گھٹ کرے ہو پڑھیا کرو، پتہ چلے مصطفیٰ نے نوکر بیٹھے ہوں دے اور جس سوہانی گھڑی چمکاتا مل کے پڑھو، جس سوہانی گھڑی چمکاتا اس دل آپ روز ساعت بہلا۔ جبریل عرض کیا جی رب جلیل، فرمایا آج پورے عرب دے وچ کسے عورت نو بیٹی نہ ہوئے، یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا سارے آنو اسی بیٹے دینے نے، اور سارے آنو اچھی بیٹے دینے نے۔ اس وقت کے بیٹی ہوئے تو لوگاں دے متھے دے تیور بدل جاندے نے، اور میرا محبوب جاوے کسے نے متھے دے وٹ پہ ہون میری رحمت نو اے بھی برداشت نہیں، آج بیٹے دو مولا بیٹے کیویں ہون گے؟ فرمایا جبریل اور جنیاں ماما نو حمل پھوکے تو مارنے نے، پتر میں بنانے نے۔ محمد کی ولادت پر عطا سب کو ہوئے بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو یہ ہے میلاد کی برکت۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جہاں سے آج کا خطبہ چھوڑا ہے انشاءاللہ یہیں سے آگے شروع کریں گے، اس لیے کہ آپ سے ایک بڑی اہم بات کر رہی ہے۔
عام بات بھی آپ کی رائے کے ساتھ ہے۔ نمبر ایک یہ ہے، یہ میرے پاس ہے، یہ مگ ہی ہے، گلاس بھی سے کہہ سکتے ہیں آپ، مگ بھی ہے۔ اس سے بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے تو وہ جگ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بولو سرا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا جگ جو ہوتا ہے نا، جگ پانی کا بھر دیا جائے نا، پانی کا جگ بھر دیا جائے اور اس بھرے ہوئے جگ سے ایک بندے کو ہم وضو کروائیں، کیا کروائیں؟ اور وہ بندہ وضو کر کے اس ایک وضو سے عصر مغرب، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے نا، ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھے، عصر کی 8 رکھتے ہیں، مغرب کی 7 رکھتے ہیں۔ ریاضی تو بڑا ٹائٹ ہے، 8 اور 7 15، اس نے 15 رکھتے پڑھی ہیں۔ 15 رکعتوں کا اسے تو ثواب ملنا ہے، لیکن جس نے پانی دیا انہوں ثواب ملے گا کہ نہیں؟ تانوں مفتی بنا رہے ہیں، مفتی ہمیں نہیں بنتے بندے، عارضی مفتی پکے نہ بڑھ جاؤ، پکے بن گئے تو اسی پتہ نہیں کدھر جانا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے سلامت رکھے محبت۔ اچھا قابل توجہ بات، او پانی جنہیں دیتا انہوں ثواب ملے گا کہ نہیں؟ جنہیں جاگ پھڑ کے کروایا انہوں ملے گا کہ نہیں؟ رکعتاں انہیں پڑھیاں ثواب پانی والے نوں، رکعتاں 15 انہیں پڑھیاں انہوں تے ملنا ہی ملنا، وضو کران والے نوں بھی تے پانی دین والے نوں بھی، پانی بہان والے نوں بھی۔ پچھلے دن ساڑا پمپ خراب ہو گیا، اسی بڑے پریشان ہوئے، ٹھیک ہے؟ پریشانی دا ایک عالم یہ بھی آ کہ رمضان شریف دے وچ اور جمعۃ المبارک، شب برات، شب قدر، شب معراج بڑا رش ہوتا ہے ہماری مسجدوں میں، الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے۔ میں ایک نکمہ سا بندہ ہوں اور لوگ بہت سارے محبت کرنے والے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس حاجی آباد محلے کے دوست تو آتے ہیں، دوسرے محلوں سے بھی آتے ہیں، لیکن مین بازار کے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، اور مین بازار میں جو دکاندار ہیں انہوں نے دکان پہ وضو کا انتظام نہیں کیا ہوا، ادھر واش روم بھی نہیں ہے، وضو کا انتظام بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ پمپ خراب ہوا، ہم نے اس کو ارجنٹ طور پہ صحیح کروایا، لیکن یہ ہمارا پمپ 2 ٹینکیاں بڑی بڑی ہیں، چلتا ہی رہتا ہے اور پانی کا بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اگر 20 بندے بیٹھ جائیں، پمپ جو ہے وہ پانی ختم ہو گیا تو ہم موٹر کو ایک بار چلاتے ہیں 20 25 30 منٹ، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگتا ہے۔ اگر ایک بار فرش دھو لیں تو ہم نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ٹینکیاں جو ہیں یہ فل ہو جائیں۔ تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ وہ جو زمینی پمپ ہے نا وہ ہم نے لگوانا ہے۔ تو جب یہ خراب ہوا میں نے فجر کے بعد اعلان کر دیا، وہ فجر کے بعد اعلان کی اتنی برکت ہے، 2.5-3 صفحے ہوتی ہیں، کتنی صفحے ہوتی ہیں؟ 2.5 یا 3 صفحے ہوتی ہیں۔ میں نے اعلان کیا اور وہ اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس اب 52,000 روپیہ جمع ہو گیا۔ سبحان اللہ، بہت سارا